السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف جو لوگوں پر آتی ہے، ان کے مختلف اسباب ہے، چند وجوہات ہے، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان میں سب سے پہلا سبب کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے اور ہمیں مصائب میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا بڑا اہم سبب کو ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف آزمائش کے طور پر بھی آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں صرف سزا کے طور پر نہیں آتی، بلکہ یہ مصیبتیں، یہ آزمائش، یہ پریشانیاں آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک، متقی، پرہیزگار، برگزیدہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک اور فقر و فاقہ کے ذریعے سے، جان میں کمی کر کے، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور ان مصائب میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری آزمائش ضرور ہوگی، اللہ تعالی ہمیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائش، امتحان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی شر کے ذریعے سے آزماتا ہے تو کبھی کبھی خیر کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، شر کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، نعمتوں کے ذریعے سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش، کیونکہ یہ آزمائش ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو، زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے سکے، تمہاری آزمائش ہو کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ لیکن اسی چیز کو کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، شکوے شکایت کرتا ہے، سوال کر بیٹھتا ہے کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے، مصیبتیں ہم پر کیوں نازل کرتا ہے؟ یاد رکھو کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں صرف سزا کے طور پر نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور یہ آزمائش، یہ امتحان ہمارے ایمان کے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے ایمان لے آیا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے اس سے پہلے والی امتوں کو بھی آزمایا ہے، اس سے پہلے والی امتوں کو ضرور آزمایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو پچھلی والی امتوں کو، جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس طریقے سے پچھلی والی امتوں کو آزمایا گیا، تمہیں اس طریقے سے آزمایا نہیں گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اور آپ جس حالات میں بھی، جس مصیبت میں بھی ہے، شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایمانی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کو بھی، ہمارے امتحان کو بھی ہلکا رکھا ہے۔
میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کو کیسے آزمایا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جنہیں انگارے جلا کر جن کے پیٹھ کو داغا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا۔ اتنی سخت تکلیف کو برداشت کرنے والے صحابی مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی پیٹھ کی چربیوں نے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنی سخت تکلیف کو برداشت کرنے والے صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ مکے کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پیٹھ لگائے بیٹھے ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا، یا رسول اللہ الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف سے مصیبتیں بہت سخت ہو چکی ہیں، لوگوں کی طرف سے آزمائش بہت زیادہ ہو چکی ہے، برداشت سے باہر ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب، تم سے پہلی والی امتوں کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو ایسے بھی آزمایا گیا کہ اسے لا کر گڑھا کھود کر آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور زندہ انسان کو آرا لے کر اس کے سر پہ رکھ کر اس کے سر کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، پھر بھی یہ چیز ان کو ان کے ایمان سے نہیں پھیرتی، وہ ایمان میں جمے رہتے، استقامت برتتے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اسے آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، مصیبتیں کتنی بھی سخت ہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، کہ خباب تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی کا ثبوت دے رہے ہو۔ سبحان اللہ، جو صحابی انگارے پر لیٹ کر آیا ہو اسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ تم جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی کا ثبوت دے رہے ہو، تو پھر ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا میں گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، بے چین ہو جانا، شکوے شکایت کرنا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، مشکلات جب ایک نیک متقی پرہیزگار بندے پر آتی تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ اکثر آدمی کے درجہ کو بلند کرنے کے لیے آتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، کہ لوگوں میں سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے، سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو جتنا انبیاء علیہ السلام سے مشابہت رکھے گا اس کی بھی آزمائش اتنی ہی سخت ہوگی، جو جتنا دیندار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ آپ نے غور کیا، انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو اس کی اتنی ہی سخت رکھی، کیوں؟ اس کے درجہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اس حدیث کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، اور یہ نبی اپنی قوم کا سب سے نیک، سب سے پرہیزگار، سب سے متقی بندہ ہوا کرتا ہے، وقت کا نبی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا بندہ ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کر دور چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے قریب ان کے رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف 2 شخص ان کے خاص ساتھی تھے جو ان کے پاس صبح شام آیا جایا کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اتنی سخت تکلیف، اور یہ تکلیف کتنے دنوں تک، یہ بیماری کتنے دنوں تک؟ مسند ابی اعلیٰ کی روایت کے مطابق، جسے امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اتنی سخت تکلیف کہ ان کے قریبی، ان کے رشتہ دار بھی ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر ایوبی کی مثال بھی دی۔ لیکن اس کے بعد جو فرمایا، جو کہ سب سے اہم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا نعم العبد، یہ میرا بندہ کتنا اچھا بندہ ہے، یہ میرا بندہ کتنا بہترین بندہ ہے، کتنا نیککار، کتنا پرہیزگار بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے میرا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک معصوم انسان کو، اور صحیح بات ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا جس کی سزا ملی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بیماری میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کیا۔ اور یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، یہ صرف انسان کے درجہ ہی کو بلند نہیں کرتی، بلکہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیر ساری انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجہ کو بلند کرتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی صبر